وہ گنجن آباد علاقے جس میں لکھنؤ کے نواب رہا کرتے تھے، جن کے راستے تنگ گلیوں سے ہو کے گزرا کرتے تھے، آج ان گلیوں میں جانے پر وہ پرانی یادیں پھر سے تازہ ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو لکھنؤ اپنی تہذیب اور تمیز کے لیے جانا جاتا تھا، پر اب معمولی سا فرق نظر آتا ہے، جو کل تھا وہ آج نہیں ہے۔ لکھنؤ میں جس پاکیزہ زبان کا استعمال کیا جاتا تھا وہ شاید اب ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ صاف طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ گم ہو گئی ہے لکھنؤ شہر کی زبان۔ لکھنؤ اپنی تہذیب کے لیے جانا جاتا ہے، اور تہذیب جو ہے جو جیب کی تہ میں ہوتی ہے، یعنی تہذیب سنسکرت میں جیب زبان کو کہتے ہیں، اور اس کی تہ میں جو دبی ہوئی ہے وہ ہے تہذیب۔ انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے، اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ تو لکھنؤ ایک وہ شہر ہے جہاں کے زبان سے پھول جھڑا کرتے تھے۔ ادب کے معاملے میں لکھنؤ اپنے عروج پر پہنچا۔ یہاں کی زبان جو تھی وہ دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے، کیونکہ لکھنوی بیگماتی زبان جو ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی، اور جتنا عروج اردو زبان کو لکھنؤ نے دیا، کیونکہ یہ دکن میں پیدا ہوئی، دلی میں جوان ہوئی، اور لکھنؤ میں اس پر شباب آیا، یہاں دلہن بنی، اور جو زبان کی شیرینی ہے، اس کی لطافت ہے، اس میں جو مزاح ہے، جو طنز ہے، وہ لکھنؤ نے دیا۔ اس شہر کی روحانیت میں کچھ نیا پن آ گیا ہے۔ نواب دل بہلانے کے لیے صوفی گانوں کا سہارا لیا کرتے تھے، پر اب لکھنؤ کے نوجوان نوابوں کے شوق بدل چکے ہیں۔ کل پائلوں کی چھنکار تھی تو آج راک سانگز کی گونج ہے۔ وہ صوفیانہ کلام تو درکنار، اب جب ان کی زبان ہی نہیں رہی، جب وہ اس کلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کا مزاج جو ہے وہ اس سے بالکل ہٹ چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پاپ میوزک ہے، راک میوزک ہے، اور ٹیپ ڈانسز ہیں، اور رین ڈانس ہے، اور یہ مال کلچر ہے، تو زیادہ تر یہ بچوں کی دلچسپی ہو گئی ہے۔ اگر سواری کی بات کی جائے تو کل اکے اور تانگے پر بڑے ہی شان سے بیٹھ کر سکون سے سفر ہوتا تھا، پر آج کے یہ نواب صرف رفتار سے ہی بات کرنا جانتے ہیں، اور ان کا یہ جنون سفر نہیں، انگریزی شبد کا سفر کراتا ہے۔ کل کی شان کہیں گم نہ ہو جائے، اس وعدے کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ پرانی یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے لکھنؤ کا باپ ہمیں ہی سیکھنا ہوگا۔ کیمرامین گورو گپتا کے ساتھ سید محمد صوبان، thenewsbond.com، لکھنؤ۔